اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین ناظرین السلام علیکم۔ میں آپ کے سامنے تاجدار دارالحسان کا ایک عظیم ترین انمول تحفہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں کئی ویڈیوز پہلے بنا چکا ہوں اور ان پر تو کئی کتابیں لکھی۔ میرے پیر بھائی بتاتے ہیں کہ ایسے آدمی تو 400 سال کے بعد آتا، ان کی ہر بات ہی الہامی تھی۔ لیکن میرا عنوان یہ ہے کہ تاجدار دارالحسان والوں کا ایک عظیم ترین تحفہ۔ یاد رکھو، ہر عمل بعض اوقات بہت بظاہر معمولی کیوں نہ ہو، وقت کی مجبوری بن جاتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہم ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو بعض اوقات قرآن پاک پڑھنا مؤخر کر دو، ذکر کرنا مؤخر کر دو، نماز پڑھنا مؤخر کر دو، لیکن پہلے ٹوائلٹ میں جاؤ۔ یہ اس وقت فرض عین ہو جاتا ہے۔ ہر نیک عمل بھی بعض اس کے حصے تو فرائض میں شامل ہوتے ہیں، فرض عین ہوتے ہیں، جو تمام انبیاء علیہ السلام کے درمیان مشترک تھے، اور بعض حصے فرض کفایہ ہیں اور وہ فرض عین بعض اوقات ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح انفرادی سے اجتماعی اور اجتماعی سے ریاستی، ریاستی سے بین الاقوامی عمل اگر پازیٹیو ہو تو نیکی میں قطرہ سے سمندر اور سمندر سے ناپیدا کنار سمندر، اس کا حجم اور اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اگر نیگیٹو ہو تو گناہ کی شکل میں اس کی مقدار اسی طرح قطرہ سے سمندر اور سمندر سے ناپیدا کنار سمندر بدی جاریہ بن کر اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو ایک ویسے ہی ملت اسلامی کے لیے ایک فرض عین ہے، لیکن آج کل کے وقت کے مطابق تو اور بھی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ تاجدار دارالحسان والوں نے فرمایا اتحاد بین المسلمین، امت مسلمہ کی حیات اور کفر کی موت ہے۔ نفاق بین المسلمین، امت مسلمہ کی موت اور کفر کی حیات ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمایا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشد علی الکفار رحماء بینہم. جس کو حکیم الامت نے ان الفاظ میں اس کا ترجمہ کیا ہے، وہ ہلکا ہے یاراں تو برشم کی طرح نرم، وہ رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن. تو سچی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے صرف اسی ایک غلطی کی بدولت وہن کی بیماری میں مبتلا ہو گئے اور کفار اس پر اس طرح چڑھ دوڑے جیسے بھوکے مرغن غذاؤں کی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو اس کا علاج اس عظیم ترین تحفہ اور اعلیٰ ترین اقوال زرعی تاجدار الاحسان والوں پر عمل کرنے کا حق ادا کیا. تو امام آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اور آیت اللہ خامنئی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اور ہمیں ایک درس دیا. دنیا بھر کے مسلمانوں اشد علی الکفار رحماء بینہم بن جاؤ. دنیا پکے ہوئے پھل کی طرح تمہاری جھولی میں گر جائے گی، ترسے گی کہ ہمیں اپنی جھولی میں قبول کر لو، ورنہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں. میں اپنی بات ان الفاظ پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں ملت اسلامیہ کو انفرادی، اجتماعی، ریاستی اور بین الاقوامی سطح پر تاجدار دارالاسلام والوں کے اس اقوال زرعی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. اجازت دیں. خدا حافظ. السلام علیکم.